میں انور علی پیش ہے وقار پاکستان۔ میرا سیاسی تعارف و سابقہ سیاسی حیثیت ڈسکرپشن میں تحریر ہے۔ میں اب سیاست سے مزید وابستہ نہیں رہا۔ میرا سیاست سے مستعفی ہونے کی وضاحت روزنامہ سندھو حیدرآباد کے اخبار میں مورخہ 3 مارچ 2022 میں شائع ہوا ہے، اور مزید سیاست کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میرے اس ولاگ میں ملک پر ایک جامع حقیقت پر مبنی پس منظر پیش استدعا ہے۔ آزادی کے وقت 1947 سے لے کر آج کے وقت حاضرہ تک کا ذکر کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نام سے ایک آزاد مملکت خداداد ہمیں تحفے میں عطا فرمائی۔ اس تحفے میں ہمیں زیادہ تعداد میں تعلیم یافتہ اور بہترین ہنرمند اور بہترین ذہنی افرادی قوت عطا فرمائی۔ مملکت پاکستان کے تمام طبقۂ فکر کے عوام نے باہمی صبر اور قومی فکر سے قومی جذبہ حب الوطنی کے تحت مل کر پاکستان کو دنیا میں 1970 تک ایک اعلیٰ مقام اپنے محنت سے عطا کی۔ یہ شروعات کی وہ وقت تھا جب تمام اسکولوں میں ٹاٹ پر بٹھا کر تعلیم دی جاتی تھی۔ ان بچوں نے آگے جا کر پاکستان کی نام دنیا میں روشن کیا اور ترقی کے عروج پر ملک کو گامزن رکھا۔ آزادی کے وقت کی محنت سے ہم پاکستانی اجتماعی طور پر بین الاقوامی سطح پر کئی ممالک کے مدد کے اہل اور امداد و تعلیمی مدد کے ساتھ ساتھ ہنرمندانہ تخلیقی مدد میں بڑھ چڑھ کر اول درجے کی حیثیت میں شامل دنیا کے ممالک کے صف اول میں شامل رہے۔ اب میرے نظر میں ملک کے موجودہ سیاسی بحران اور ملک کے تمام سول اداروں کی معیار کی حساسیت پر بات کرنا ضروری ہے۔ آج کی سیاسی روش پاکستان کی استحکام کے لیے آگے سے آگ اور پیچھے سے دریا۔ وقت حاضر کا دور مسلسل دلدلی زمین بنتا جا رہا ہے، اور ہمارے وطن کے اجتماعی مقاصد، ترقی اور عوام و عوامی احترام کے باہمی یکجہتی کے مفادات دلدلی زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اب میں پاکستان کے موجودہ ان غیر ہموار سیاسی حالات پر سنجیدہ حد تک فکر مند اور دل گرفتہ ہوں۔ میں نے گزشتہ 6 ماہ سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ ملک کی اجتماعی بہتری کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ ماضی میں اور تاحال کے غیر ضروری غیر ہموار سیاسی جھگڑوں کو حل کرنے کی صلاحیت کے حامل بزرگ سیاسی و دینی رہنما کل جماعتی کانفرنسوں میں سیاسی فریقین کے درمیان میں سیاسی صلح جوئی میں قدرت رکھتے تھے، اور فوراً ہی سیاسی حالات ان کل جماعتی کانفرنسوں میں بہتر ثابت ہوتے تھے۔ اب وہ بزرگ سیاسی و دینی رہنما اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ تحریر لکھ کر میں تھوڑے وقت کے لیے اپنے بھائیوں جیسے دوست کے ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا۔ جوں ہی گھر واپس پہنچ کر ٹی وی آن کیا تو دیکھا تو لاہور کے صوبائی اسمبلی میں خوبصورت جمہوریت کے بدلے بگڑے ڈنڈے ہموریت چل رہی تھی۔ فوراً میرے سیاسی کھوپڑی میں 2004 سے 2016 تک ملک میں بگڑے ہوئے سیاسی حالات پر ٹھہری۔ میں خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ کیا پاکستان کے ماضی کے آگ کی تپش پاکستان کے دل کو سینک رہی ہے، یا دل کو آگ کے انگاروں نے گھیر لیا؟ انسان کی انسانیت بہترین صلاحیتوں کے مالک دل و دماغ سے عیاں ہوتی ہے۔ اگر دل اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وجود لڑکھڑاتی ہے۔ یہ موجودہ سیاسی حالات ملک کی سیاسی استحکام کے لیے غیر مناسب حالات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ میرے منہ میں خاک! اگر موجودہ ناگفتہ سیاسی حالات جاری رہی تو
ہم بھی بول سکتے ہیں اور ملک کی سلامتی کے مفادات پر بولنا پڑے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔